وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان میں ایک بہت بڑی چیز غفلت ہے۔ اللہ کے حکم کو بھول جانا اور پھر اسے توڑ دینا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انجانے میں انسان سے سرزد ہوتا ہے، اور اللہ اس چیز کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہے جس کا انسان کو علم ہے، جان بوجھ کے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہے، اللہ اسے بھی توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا ان دونوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ بڑا گناہ غفلت ہے۔ گناہ کے ارتکاب میں انسان اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے، اور غفلت میں انسان خود خدا ہی کو بھول جاتا ہے۔ بظاہر اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، بظاہر وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، زکوٰۃ اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے، حج بھی اس نے کیا ہے، ایمان کا اقرار اور اس کے مرنے پہ اس کا جنازہ اور نکاح یہ سب چیزیں ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے غافل ہے۔ اور مومن انسان جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے بڑا عمل جو ام الاعمال کہلانے کا مستحق ہے وہ نماز ہے۔ سب سے بڑا دیوالیہ پن اور سب سے بڑا گناہ جو تمام اخلاقیات میں گناہوں کی ماں کی حیثیت رکھتا ہے وہ کبر ہے، اور نیکی کے اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، اور مومن کی غفلت یہ ہے کہ اس کی نماز بے جان اور بے روح ہو جاتی ہے۔ بظاہر نماز پڑھتا ہے، لیکن اس نماز کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، نتیجہ اس عمل کا مرتب نہیں ہوتا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی علامات کا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے احوال اور آثار جب شروع ہوں گے تو تم دیکھو گے کہ ہر ایک شعبہ زندگی کا وہ نااہل لوگوں کے ہاتھ چلا جائے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے قرب میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر شعبے کا سربراہ منافق ہوگا، اور ترمذی میں بہت سخت الفاظ آئے ہیں، امت کے درد اور تباہی پہ نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ تم دیکھو گے کہ ہر آدمی جو تمہارا کسی بھی شعبے میں امیر بنے گا وہ اس کی اولاد ہوگا جس نے نکاح ہی نہیں کیا، اور اس کا باپ بھی ایسے ہی بد کردار ہوگا۔ لکا ابن اللکا، جو خود بھی ناجائز پیداوار اور اس کا باپ بھی ناجائز تھا۔ شریعت اس لیے اس کی مذمت کرتی ہے کہ جو بچہ ناجائز پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ڈھیر پہ پھینک دیا جائے اور کوئی رحم و کرم کر کے اٹھا لے اور پال لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کہاں حقیقی اولاد جو ماں جنم دیتی ہے، اور کہاں اٹھایا ہوا بچہ باپ کو جتنی حقیقی اولاد سے محبت اور تربیت کا خیال ہوتا ہے وہ کوڑے کے اولاد سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک طبعی چیز، اس لیے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ وہ خود بھی ایسا اور اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا کہ تربیت نہیں ہوئی تھی، اور تربیت جن بچوں کی ہوئی ہوتی ہے، جو کسی پروسیس سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ کو اپنی اولاد کا خیال رہتا ہے، دکھ درد رہتا ہے، وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جب زمانہ ایسا آ جائے کہ خود اپنی اولاد سے وحشت ہونے لگے اور تنہائی کا رقبہ پھیلتا چلا جائے، اور تنہائی اس لیے عزیز ہو جائے کہ جو کچھ میں نے دیکھنا اور کرنا ہے یہ اس وقت میرا بیٹا بیٹی کیوں آ گئے ہیں، تو پھر نہ ان کی تربیت، نہ اگلی نسل کی تربیت، اور پچھلی 9 نسلیں ہماری ایسی گزری ہیں جن میں کوئی تربیت نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ وہ خود بھی ناجائز اولاد اور اس کا باپ بھی ناجائز اولاد ہوگی اپنے کردار کے اعتبار سے، اور آپ نے فرمایا لکا ابن اللکا، اور تم دیکھو گے وہ خود بھی چور اور اس کا باپ بھی چور۔ ان قیامت کی علامات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز کا جو اثر ہونا چاہیے وہ مرتب نہیں ہوتا، اور یہ سب اللہ سے غفلت کی دلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے 7 سال ایسے آئیں گے جن میں بارشیں برسیں گی لیکن زمین کی پیداوار روک دی جائے گی، اللہ کا حکم ہی نہیں ہوگا، تو بارش ہو اور زمین کچھ پیدا نہ کرے، یہ کیا ہے؟ اسی طرح نماز کسی انسان کی اسے فحاشی اور منکر پر نکیر پہ آمادہ نہ کرے تو اس آدمی کی نماز ہے یا سجدے کی ٹکریں ہیں۔ اس نماز کا اثر کیوں نہیں ہے؟ فحاشی وہ نسبتاً زیادہ مشکل ہے بنسبت منکر پر نکیر کے، کہ کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے اور اس پہ اسے سمجھانا، بتانا، موقع کے مطابق کبھی ڈانٹ بھی دینا، یہ آسان ہے کیونکہ اس میں کبھی کبھی اپنے نفس کا حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ تم چھوٹے ہو اور میں بڑا، اور اپنی جان کو بچا لے فحاشی کے اعمال سے، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ نماز کے آخر اثرات مرتب کیوں نہیں ہوتے؟ جب نماز اسے ان کاموں سے نہیں روک سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کی ایک رسم باقی ہے، اور نماز ایک چیز ہے جو اسے مفت میں شاید مل گئی ہے، یا وہ نسل پٹھان جیسے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اس نماز کا نتیجہ یہ مرتب کیوں نہیں ہوتا کہ اسے بتائے کہ نشے کی چیز بیچنا حرام ہے اور جو تم کچھ کر رہے ہو یہ جہنم کی آگ ہے۔ مطالعے کی کثرت
اور کتاب و سنت کو پڑھنا اور حدیثوں کی کتابیں اور تفسیریں لکھنا اگر انسان کے اخلاق پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی یہ سب کچھ پڑھا کر قیامت میں اپنے خلاف مزید دلائل جمع کر رہا ہے اور جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ اللہ کہے گا تم نے پڑھا تھا نا یہ حکم، کیوں عمل نہیں کیا؟ تمہیں پتا تھا نا میں نے کتاب میں کیا کہا ہے؟ تم لوگوں کو نصیحتیں کرتے پھرتے تھے نا؟ تم زیادہ جہنم کے مستحق ہو کہ تم نے یہ سب چیزیں جان بوجھ کر پسے پشت ڈال دیں۔ یہ مومن کی غفلت ہے کہ اس کی نماز اثر انداز نہیں ہوتی، نہ وہ اسے گالم گلوچ سے روکتی ہے، نہ وہ اسے فحش باتیں کرنے سے روکتی ہے، نہ اس کی نماز اسے اللہ کا خوف سکھاتی ہے، نہ ہی وہ یہ شعور پیدا کرتی ہے کہ نماز میں تمہیں معراج حاصل ہوتی ہے، نماز تمہیں عروج اور بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کا قرب دیتی ہے، اور قرآن خود اللہ کا نزول کرتا ہے، اللہ تمہاری طرف آتا ہے۔ یہ شعور ہی پیدا نہیں ہوتا، تو جب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے غفلت نے گھیر لیا، اس کی نماز وہ نہیں رہی جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی تنہائی پاک نہیں رہی۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو خط لکھا ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ معرفت عز و جل، اللہ تعالیٰ کی معرفت برآنکس حرام است، اس شخص کے لیے حرام ہے کہ خود را از کافر فرنگ بہتر میدانت، جو اپنے آپ کو فرنگی کافروں سے بھی بدتر نہ سمجھے۔ فرمایا اتنا مٹانا چاہیے اپنے آپ کو کہ فرنگیوں کافروں سے بھی بدتر اپنے آپ کو جانے کہ عین ممکن ہے وہ آخری لمحے میں ایمان لے آئے، اور عین ممکن ہے کہ میرا ایمان سلب ہو جائے، تو ہوگا کیا انجام؟ بالکل اسی طرح جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے، معرفت عز و جل برآنکس حرام است، حرام ہے اس شخص پہ کہ وہ کبھی خدا کی خوشبو بھی پالے اور خدا کی طرف اس کا کوئی رجوع ہو جائے۔ اس لیے تنہائی خدا کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے، مگر ایسی تنہائی جس میں کوئی دستک دیے بغیر بھی آ سکے اور کوئی وقت متعین نہیں ہے، جو چاہے جب چاہے دروازہ کھول کے گھر والے اندر آ جائیں، اسے کوئی پریشانی اور گھبراہٹ نہ ہو۔ اس کی تنہائی اللہ کی یاد سے بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ جس شخص کی تنہائیاں اللہ کی یاد سے اور جس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ، معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں ایمان بہت تھوڑا ہے۔ صرف ایک عمل پوری شریعت میں ایسا ہے جو اس ایمان کا متبادل ہے، ایمان کا بدلہ ہے، ایمان کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے رہے۔ جب بیت اللہ کی طرف تحویل ہوئی تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ وہ جو نمازیں پڑھی تھیں ان کا کیا ہوا؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں۔ اللہ نے نماز کو عین ایمان قرار دیا کہ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، اے صلاتکم، یعنی تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو ایمان کے برابر جو قرار دیا تو یہاں سے استدلال فرمایا۔ اس لیے آدمی سوچے
کہ یہ بارش اپنے اثرات کیوں نہیں مرتب کرتی اور زمین، سبزی اور بارش کے اثرات کے نتائج کیوں برآمد نہیں ہوتے؟ نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ فحاشی سے نہیں رکتا، نماز پڑھتا ہے اور اس کے باوجود معاشرے میں جو اعمال خدا کی نافرمانی کے ہو رہے ہیں اس پر انکار نہیں کرتا، پارٹی ہے، اس کا چیئرمین ہے اور وہ خدا کے خلاف بات کرتا ہے، غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے، مجال نہیں پارٹی کے کسی ممبر کی کہ اس پر تنقید کر دے اور سمجھائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان اس پہ زیادہ ہے کہ اس میرے چیئرمین نے مجھے عزت دینی ہے، ذلت دینی ہے، وزارت دینی ہے، اگر بولا تو محروم ہو جاؤں گا، اور یہ خیال تک نہیں ہے کہ میں نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ پوچھے گا کہ وہاں منکر پر نکیر کیوں نہیں کی تھی، ناجائز عمل کے خلاف کیوں نہیں زبان استعمال کی تھی، اگر اختیار تھا تو اپنے اختیار سے ناجائز کام کو مٹایا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے ہر آدمی کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ سے غفلت کو دور کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق پیدا ہونا چاہیے، عبادت میں بھی اور معاشرت میں بھی۔ عبادت میں ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ، اور اللہ میرے سامنے ہے، اور معاشرت میں یہ تصور قائم رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، الم یعلم بان اللہ یرا، اور لوگوں نے کبھی نہیں اس بات کو جانا کہ ان کا پروردگار انہیں دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، اور لوگوں جب تم بیٹھ کے مشورہ کرتے ہو 3 آدمی تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور 5 ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی معاشرت میں ہر کام کرتے ہوئے، لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، ہر وقت اس کو خیال رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ دائمی حضوری ہے، یہ استحضار ہے، یہ احسان ہے، یہ تصوف ہے، یہ پیری مریدی ہے، یہی سب کچھ۔ مشائخ کی عقیدت اتنا نفع نہیں دیتی جتنی ان کی محبت نفع دیتی ہے، کیونکہ عقیدت میں شیخ کی حاکمیت ہے، اور ہمارے زمانے میں شیخ کا دنیاوی کاروباری اس سے چلتا ہے کہ اس کے مرید اس کی کرامتیں سناتے رہیں اور بیٹھ کے خوش ہوتے رہیں اور شیخ کے منہ پہ اس کی تعریفیں کرتے رہیں، اور وہ کیا مجال ہے ایک مرتبہ بھی اس کے چہرے پہ بل پڑے یا پیشانی پہ بل پڑے، اور ایک مرتبہ بھی کسی کو روک دے کہ بھائی ایسے نہ کہو، اور انجام کا اعتبار ہے، پتہ نہیں تمہارا انجام کیا ہو اور میرا کیا۔ اس لیے کہ اس کی کاروباری ضرورتیں، اب جس محبت سے اور جس تعلق سے تشریف لاتے ہیں یہاں، آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا یہاں آنا آپ کے دین اور ایمان کی کیفیت میں اضافہ کرتا ہے اور کچھ اصلاح ہوتی ہے تو 1000 بار وگرنہ توبہ کرنی چاہیے اور نہیں آنا چاہیے۔ یہ وقت، یہ زندگی دوبارہ ملنے کی تھوڑی ہے۔ اللہ نے محدود عبادت پر لامحدود اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے غفلت کو اپنی زندگی سے دور کرے، اور عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کسی بڑے آدمی کی مجلس میں جانا ہو، چیف ہو آرمی کا، وزیر اعظم، صدر، غنیمت جانتا ہے کہ 5 منٹ ملاقات کے مل گئے، اور پہنچ کے پوری طرح اس شخصیت کی طرف متوجہ رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ پھر ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اس ایک بلیغ حقیقت کی طرف، اور آپ نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، ہر نماز کو ایسے پڑھ جیسے کہ تو نے اس کے بعد نماز کو پڑھنا ہی نہیں، بس مر جانا ہے، موت آ جائے گی اس کے بعد۔ ہر نماز زندگی کی آخری نماز، زکوٰۃ دیتے ہوئے خدا کے ساتھ استحضار کا تعلق کہ یہ جو پیسہ دے رہا ہوں اے اللہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حج کرتے ہوئے ایک لمحے میں اس کا استحضار رہنا چاہیے کہ میں اللہ کو گویا کہ دیکھ رہا ہوں اور اللہ کے سامنے یہ اعمال پیش کر رہا ہوں۔ آپ خود سوچیں ایک چھوٹی سی مثال سے کہ اگر کسی ملک کا صدر وزیر اعظم آپ کو وقت دے دے کہ میرے پاس آؤ ملو، اور تو آپ سوچیں گے کہ یار کیا تحفہ لے کے جاؤں، چیف کو کیا تحفہ دینا چاہیے، کوئی اچھی گن خرید لینی چاہیے، کوئی پسٹل خرید لینی چاہیے، جستجو کرے گا کہ اس کا کوئی جاننے والا بتا دے جس چیز سے وہ خوش ہو جائے۔ ہم سب سوچیں کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اس دن کے لیے کوئی تحفہ ہے جو آپ پیش کریں اور کہیں اللہ یہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ کوئی آدمی جو یہ کہے کہ اللہ میری تنہائی تیرے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یہ تنہائی جو تھی اس کا تحفہ پیش کر رہا ہوں، کہ آپ جانتے ہیں میری تنہائی بالکل پاک تھی، آپ کے لیے تھی۔ کوئی محبت کہ خدا کے سامنے رکھے کہ اللہ آپ سے میں نے وفاداری کی ہے، آپ سے بڑی شدید محبت تھی اور یہ محبت میرا تحفہ ہے، تیرا احسان ہے کہ آج تیری زیارت ہوئی۔ کوئی خشیت خدا کی، کوئی تحفہ ہے؟ اگر ہے تو بہت مبارک ہے وہ آدمی جو خدا کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھ دے جسے اللہ جانتا ہے کہ میرے بندہ میرے لیے یہ تحفہ لایا ہے۔ اور اگر نہیں ہے نا تو ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کا سامنا جب ہوگا تو اسے کیا جواب دیں۔